اور آپ علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے پھول ہیں، جنت کے باغیچے میں پھریں گے چھوٹے چھوٹے بچے، اور قیامت کے دن اپنے ابا اور اماں کے لباس کو پکڑ لیں گے اور کھینچیں گے اور کہیں گے تب تک ہم نہ ہٹیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہ لے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچوں کی بھی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ ایک بڑی زبردست حدیث ہے حضرت معاویہ ابن قرہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ آیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے پیار کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ گود میں بیٹھا ہوتا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ آپ نے فرمایا حبک اللہ کما حبہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے جیسے تو نے اپنے بچے سے محبت کی ہے، یعنی آپ نے اپریشیٹ کیا بچوں سے پیار کرنے کو۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا، ففقدہ فسأل عنہ، دیکھا کہ وہ بندہ مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے پاس نہیں آتا۔ آپ نے کہا کہ وہ بندہ کدھر گیا، کیونکہ 2-4 دن اگر کوئی نظر نہ آتا تو آپ پوچھتے کہ کہاں ہے، تک بیمار تو نہیں ہے۔ فقال، کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا اس کا بچہ اور اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، اب وہ ملتا نہیں لوگوں سے، تو آپ علیہ السلام ان کے گھر میں گئے، خود چل کے گئے، اور آپ نے فرمایا ما یسرک اللہ تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدتہ عندہ یسعی بفتح یفتح لک، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ جنت کے کسی دروازے پہ بھی اگر جاؤ گے تو تمہارا بچہ آگے کھڑا ہوگا اور وہ دوڑ دوڑ کے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تو پھر ان کا غم غلط ہوا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میرا بچہ دنیا سے گیا میرا دل تو ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے اس سے مجھے اتنی تسلی ہوئی ہے کہ اب میں خوش ہوں، اگرچہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن اس کے آپ کے اس بتانے پہ میرے دل کو تسلی ہوئی ہے کہ میرا بچہ قیامت کے دن میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے، اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث امام نسائی نے سنن نسائی میں بیان کی ہے، اور صحیح سنن نسائی میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عتبہ ابن عبد السلمی ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنا ہے، ما من مسلم یموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانية من ایها شاء، کہ جب کسی بندے کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو تینوں بچے اس کے جنت کے 8 دروازوں کے سامنے دوڑ کود کر رہے ہوں گے، اور جس دروازے سے بھی جانا چاہے گا اللہ ان بچوں کو وہاں حاضر کریں گے اور کہیں گے کہ آ جاؤ ہم آپ کو جنت میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو ہماری وجہ سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، 1604 نمبر حدیث ہے کہ جس بندے کے 3 بچے فوت ہو جائیں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، کہ جنت کے ہر دروازے کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے اور نعمتیں مختلف ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک سہولتیں، خوشبوئیں اور ویلکم کرنے کے انداز ہیں، تو وہاں سے وہ جا سکے گا جس کے 3 بچے فوت ہوئے، اگرچہ یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کو فوت کر دیا، فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں جی، فیقول قبضتم ثمرۃ فوادہ، پھر اللہ کہتا ہے کیا تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کا نور نظر اور فرزند دل بند لے لیا۔ فیقول ماذا قال عبدی، پھر اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فیقولون حمدک واسترجع، فرشتے کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور انا للہ پڑھ رہا تھا، حمدک واسترجع، الحمدللہ پڑھ رہا تھا کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان حالت میں میرا بچہ گیا اور میں مسلمان ہوں، اگر ہم حالت کفر میں ہوتے تو کیا کر لیتے، نہ دنیا کا کچھ ملتا نہ آخرت کا۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال ما کان، ہر حال میں مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ واسترجع، اور انا للہ پڑھ رہا تھا۔ فیقول اللہ، تو اس صبر کے عظیم بدلے میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کر دو
اور اس کا نام حمد و تعریف والا گھر، اس کے باب گھر کے دروازے کے باہر جیسے ہم لکھتے ہیں نا ٹائٹل، اس میں تختی لگا دو حمد اور تعریف کا گھر۔ یہ اس وجہ سے اس کا میں نے محل تیار کیا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کے پہنچنے پہ بھی اس نے الحمدللہ پڑھا تھا۔ یہ صبر کی جزا ہے، اور اتنی احادیث ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے اور وعدہ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث امام ترمذی نے ذکر کی ہے، جامع ترمذی میں 1021 نمبر حدیث ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ عرب لوگ سٹریس کرنے کے لیے، ایمفیسس یعنی زور دینے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان السقط لا یجر امہ بسررہ الی الجنۃ اذا احتسبتہ، کہ جو بچہ مس کیریج ہو جاتا ہے، وہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا، پہلے اس کو پیٹ میں برداشت کیا، پھر وہ صحیح پیدا ہی نہیں ہوا، مس کیریج ہو گیا، تو وہ اپنی بکھری ہوئی انتڑیوں سمیت ہی اپنی ماں کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ مطلب یہ ایک مثال ہے کہ وہ اسی حالت میں قیامت کے دن آئے گا نا، اگرچہ وہ پاکیزہ حالت میں ہوگا، لیکن اس کی شکل جیسی وہ مس کیریج ہوا اسی حالت میں ایک دفعہ آئے گا، پھر اس کی شکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث یہ ہے النہایہ لابن اسیر کی کتاب میں ہے، دوسری جلد میں 359 نمبر، کہ وہ اپنی اسی حالت میں اپنی والدہ کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کمپلیٹ بچہ نصیب نہیں ہوا، درمیان میں ہی حادثہ ہو گیا، تو وہ بھی اس کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی ماں کو مار دیتا ہے پیدائش کے وقت، یعنی جس کی وجہ سے اس کی اماں فوت ہو گئی پیدائش کے وقت، وہ عورت شہید قرار دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن شہداء کے مقام پہ فائز ہوگی کہ بچے کو پیدا کرتے ہوئے انتہائی تکلیف میں وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو اتنی احادیث ہیں، یہ صرف ان کے بارے میں دیکھ لیں جنہوں نے اپنے بچوں کی وفات پہ صبر کیا، اور صبر کے تو اور بھی بہت سے مقامات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔